اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہاں تو معاملہ امانی کا ہے، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ باتیں تمہارے جنت کے داخلے کا باعث بن جائیں گی، تمہاری کامیابی پر منتج ہوں گی؟ نہیں، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ جنت کا داخلہ ان تمناؤں پر نہیں ہے، اس قسم کی باتوں پر نہیں ہے، نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر۔ مشرکین یہودی عیسائی ان کا زیادہ تر جو مدار تھا تمناؤں پر ہی تھا۔ مشرک کس بات پہ خوش تھے؟ وہ کہتے ہیں نا آنکھیں بند کر لے اگر جانور شکار، سمجھتا میں شکاری سے بچ گیا، حالانکہ آنکھیں اپنی بند ہے اس کی۔ اندر سے مانتے تھے کہ نبی کی ہر خبر سچی ہے اور قیامت قائم ہوگی، لیکن قیامت کا انکار، قیامت کا انکار۔ تو نہ قیامت آئے گی، نہ حساب ہوگا، نہ عذاب ہوگا، نہ جہنم اور جنت کی باتیں ہوں گی۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، بس دنیا کی ایک زندگی ہے، بس وہ ہم جی رہے ہیں، ایک وقت آئے گا مر جائیں گے، پھر یہ بعث اور نشور نہیں ہے، قیامت نہیں، قبروں سے اٹھایا جانا ممکن نہیں۔ تو قیامت کا انکار ان کی تمناؤں میں سے ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کرتے کہ اللہ نے ہمیں اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو دو باتیں ہمیں بچائیں گی، ایک ہاؤلا شفاعنا، ہمارے سفارشی ہیں شفاع جن کو ہم پوچھتے یہ ہمیں بچائیں گے ہماری سفارش کر کے، تمنا ہے ان کی جھوٹی، احادیث نفس کاذبہ۔ اور تیسری بات یہ کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں نوازا، ہم جانور والے، مویشیوں والے، باغات والے، ثروتوں والے، دولتوں والے، اور تم مسلمان ہو فقیر، پیٹوں پر پتھر باندھتے ہو۔ نحن اکثر اموال و اولادا، ہمارا مال بھی تم سے زیادہ، ہماری اولادیں بھی تم سے زیادہ۔ وما كنا معذبین، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اللہ نے یہاں دیا تو وہاں بھی دے گا۔ یہ ان کی تمنا ہے۔ تین باتیں، اول تو قیامت قائم ہوگی نہیں، نہ بعث ہے، نہ نشور ہے، نہ حشر ہے، نہ نشر ہے، نہ قیامت ہے، تو پھر نہ جنت ہے نہ جہنم۔ قیامت قائم ہو بھی گئی، ہمارے شفاع موجود ہیں، بچائیں گے ہمیں۔ اور تیسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں نوازا ہے، وہاں بھی نوازے گا۔ تم یہاں بھی فقیر ہو، وہاں بھی تم قلاش ہوگے، تمنا ہے ان کی۔ یہودی کیا کہتے؟ وہ کہتے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہمیں عذاب کہاں ملے گا، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے بیٹے، اللہ کی اولادیں ہیں، اللہ ہمیں اولاد کہاں، عذاب کہاں دے گا؟ اور اگر عذاب مل بھی گیا تو چند دنوں کے لیے، لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، چند دنوں کے لیے بس۔ یہ ان کی تمنا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔ جنت میں کون جائے گا؟ یہودی یا عیسائی؟ دعوے دلیل سے خالی، تلک امانیہم، یہ ان کی امنیات ہیں، ان کی خواہشات نفس اور احادیث نفس ہیں جھوٹی۔ قل ہاتوا برہانکم، دلیل پیش کرو۔ مانا ان تمناؤں کے مقابلے میں برہان ہے، اور برہان دو چیزیں ہیں بس۔ دین اسلام میں برہان اور دلیل بینہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک قرآن پاک، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدی للناس وبینات من الہدی، یہ قرآن بینات، یہ ہدایت کے دلائل ہیں، قرآن بینہ ہے۔ دوسرا ذات رسول بینہ ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ بینہ آ گئی، بینہ کون ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کا رسول ہے۔ تو ہاتھو برہانکم، دلیل پیش کرو۔ دلیلیں دو ہیں، وحی الہی، قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی وحی ہے، قرآن سے پیش کرو، حدیث سے پیش کرو۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمنیات ہیں، اہوائے نفس ہیں، احادیث نفس ہیں، خواہشات ہیں اپنوں کی بڑوں کی، ان تمام کے مقابلے میں برہان ہے۔ اللہ نے برہان طلب کی، مانا جنت کا داخلہ برہان کے بغیر نہیں ہے، ان تمناؤں پر نہیں ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو برہان پیش کرو، کتاب و سنت سے کوئی نص لاؤ، اللہ رسول کا فرمان لاؤ اپنے دعوے کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ امنیات کا معاملہ، ان کی تمناؤں کا معاملہ۔ آگے ساری باتیں بڑی دو ٹوک، یہ تمنائیں کر رہے ہو، اللہ کے پیارے، اللہ کے بیٹے، جنت میں ہم جائیں گے، ہم ٹھیکیدار ہیں جنت کے۔ سن لو، من یعمل سوءا یجز بہ، جو بندہ کوئی برائی کرے گا، برا عمل کرے گا، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ سارے دعوے بھاڑ میں گئے نا، گناہ کرو گے تو یہ امنیات تمہیں کامیاب نہیں کرائیں گی، گناہ کی سزا ملے گی۔ پھر کہاں گئی تمنائیں، کہاں گئی یہ باتیں؟ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ لن يدخل الجنت الا من كان هودا ونصارى، ہم جنت میں جائیں گے بس، یہ باتیں کہاں گئی؟ برا عمل کرو گے اس کی سزا دیے جاؤ گے،